الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، اسلامی تحریک عہد پہل یہ اس سلسلہ محاضرات کا عنوان ہے. اس میں ہم عالم اسلام کی 3 بڑی تحریکوں کا مطالعہ کر چکے ہیں اور اس مطالعے کے نتیجے میں دور حاضر میں پہنچ گئے. 3 بڑی تحریکیں میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ ان کے زیر اثر معمولی فرق کے ساتھ بے شمار چھوٹی چھوٹی تحریکیں پچھلے 1200 سال میں پیدا ہوتی رہی ہیں، لیکن ان کی کوئی ایسی انفرادی خصوصیت نہیں ہے کہ جو پائیدار اثر چھوڑ سکی ہو یا عالم اسلام پر اس نوعیت کے اثرات ہوئے. اس وجہ سے تفصیلی مطالعے میں تو ان کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح کے اجمالی محاضرات میں اس کی ضرورت نہیں. دور حاضر کو پہلے سمجھ لینا چاہیے. اس میں 3 اہم چیزیں پس منظر کی حیثیت رکھتی ہیں. ایک یہ کہ مسلمانوں کا جو سیاسی نظم قائم ہوا تھا ہندیوں کی صورت میں، عباسیوں کی صورت میں اور پھر بعد میں ترکوں کے ذریعے اثر. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ 1924 میں ختم کر دیا. وہ خلافت کے خاتمے سے تعبیر کیا گیا تھا. یعنی خلافت کا ادارہ عہد بعہد بہت سے مراحل سے گزرتے ہوئے جیسا کچھ بھی تھا نام کی حد تک موجود تھا، اور سلطان عبدالحمید کو مسلمانوں کے خلیفہ ہی کی حیثیت حاصل. 1924 میں یہ ادارہ ختم ہو گیا. مسلمانوں کی اتنی غیر معمولی وابستگی تھی اس ادارے کے ساتھ، اس کا اندازہ خلافت تحریک سے کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ دور جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا کہ ہندوستان کا بچہ اس تحریک میں شامل ہو چکا ہے. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، اس میں بڑی لیڈرشپ بھی پیدا ہے. مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی جب اپنی تحریک کا پس منظر بیان کیا کرتے تھے اور جماعت اسلامی کے 29 سال کے زیر عنوان جو ان کی بڑی مشہور تقریر ہے 1970 کے انتخابات میں شکست کے بعد انہوں نے کی تھی، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ابتدا تحریک خلافت ہی کے تجزیے سے کرتے ہیں. یعنی وہ کیا تحریک تھی، مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق پیدا ہوا، اور اس موقع پر جبکہ خود مسلمان محکوم تھے انہوں نے اس جذبے اور اس شوق کے ساتھ اس تحریک میں اثار کیا، قربانیاں دی. یہ سب ہماری تاریخ کا حصہ. اس میں اختلافات بھی ہوئے. یعنی محمد علی جوہر اور تحریک خلافت کے دوسرے اکابر جب برطانوی حکمرانوں سے خلافت کی بقا کی توقع کر رہے تھے تو اقبال اس پہ تنقید کر رہے تھے کہ خریدے نہ ہم جس کو اپنے نحو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی، خلافت کی کرنے لگا تو جدائی. تو اس طرح کے اختلافات بھی موجود تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بہرحال وہ ایک بڑی تحریک تھی اور اس کے غیر معمولی اثرات تھے. تو ہم اگر خلافت کے الغائی سے دور حاضر کو شروع کر لیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. یعنی اس کے قریب کے زمانے میں ایک چیز یہ کہ مسلمانوں کا وہ سیاسی ادارہ جس نے میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں ایک حد تک لوگوں کو مطمئن کر دیا تھا کہ ہمارا ایک بڑا سیاسی امپائر قائم ہے. چلیے وہ ساری باتیں کہ ایک عادل حکمران ہونا چاہیے اور اس درجے کا ہونا چاہیے اور اس کے یہ اوصاف و خصائص ہونے چاہیے، وہ نہیں ہے تو کم سے کم ایک سیاسی امپائر موجود ہے، اور اس سیاسی امپائر میں ہم اپنی باطنی اصلاح کی کوشش بھی کر سکتے ہیں، اپنے علوم و فنون کی تدوین کی کوشش بھی کر سکتے ہیں. یہ ختم. ایک یہ چیز. دوسرے یہ کہ یہ ختم تو اگرچہ خود مسلمانوں ہی نے کیا، اس کی ایک کمال کا ترک نے اس کے الغاء کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے اسباب میں خود مسلمانوں کا سیاسی زوال بھی ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں
خلافت عثمانیہ نے برطانیہ کے خلاف اتحاد میں شمولیت اختیار کری. یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا. اس میں جب برطانیہ کے اتحادیوں نے شکست دی تو اس شکست کے اثرات جس طریقے سے باقی لوگوں کو بھگتنا پڑے وہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑے، کیونکہ فیصلہ کیا گیا تھا. اس فیصلے کی نوعیت تو ہر شخص کو معلوم ہے، لیکن اثرات و نتائج اس سے مختلف نہیں ہو سکتے تھے. تو دوسرا حادثہ یہ تھا کہ مسلمان دنیا بھر میں محکوم ہو چکے تھے. اس زمانے کی بڑی عالمی طاقتیں کم و بیش پورے عالمی اسلام کو اپنے زیر انتظام لا چکی تھی، اور کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں تھی کہ جہاں روشنی کی کرن نظر آتی ہو یا اپنی عظمت رفتہ کی بازیابی کے لیے کوئی امید پیدا ہوتی ہو. بلکہ یہ معلوم ہے کہ جن لوگوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی وہ بھی ایک المیہ بن گئے، جیسے ٹیپو سلطان ہے یا مہدی سوڈانی ہے، اس طرح کے پاس بڑے لوگ ہیں. الجزائر میں بھی اور جگہوں پر بھی اس طرح کی کوششیں ہوئی لیکن کامیاب نہیں. دوسرا بڑا حادثہ یہ ہوا جس چیز کو اب ہمارے ہاں عام گفتگو میں کہا جاتا ہے کہ استعماری طاقتوں نے مسلمانوں کے پورے امپائر کو حصے بکھرے کر کے اپنی قانونی بنا دی. خلافت کا نظم بھی ختم ہو گیا اور مسلمان اس سے پہلے ہی سے محکوم ہونا شروع ہو گئے تھے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس محکومی کے اثرات بھی بڑے گہرے ہو گئے. تو دوسرا بڑا معاملہ یہ ہوا. تیسرے یہ ہے کہ مغرب میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا. اس سے پہلے مغرب اور مشرق اپنی مذہبی تہذیبی روایت کے لحاظ سے زیادہ مختلف نہیں تھے، لیکن یہ معلوم ہے کہ مغرب میں رائسس کی ایک بڑی تحریک تھی جس نے علوم کے احیاء کی نئی جہتیں متعارف کرا دی. پھر اس کے بعد سائنٹیفک ریولوشن ہوا. علوم کیا ہیں، ان کی بنیادیں کیا ہیں، علم کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اس کے اثرات و نتائج کیا ہیں، تجربی علم کی کیا اہمیت ہے، جو مذہبی عقائد اس سے پہلے موجود ہیں وہ کس معیار پر پرکھے جائیں گے. یہ ایک نئی دنیا تھی وجود میں. اور پھر اس کے بعد معلوم ہے کہ مغرب میں اصلاح دین کی ریفارمیشن کی ایک بڑی تحریک چلی. ان سب چیزوں نے مل کے مغرب میں پاپائیت کے قدیم ادارے کو، جس کی وسعت کا کبھی یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ دروازے پر کھڑے ہوئے وقت لینے کے لیے منتظر رہتے تھے، اور جو فیصلہ صادر ہوتا تھا پوپ کے دربار سے وہ گویا پوری مسیحی دنیا میں نافذ ہو جاتا تھا. اس سے اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی. وہی پوپ اور اس کی بادشاہی کرملن کے چند کلومیٹر کے علاقے میں یعنی ایک بڑا انقلاب کرتا ہوا اور ایک نئی تہذیب وجود میں آئی. اس تہذیب کی بنیادیں بالکل مختلف تھیں. اس میں بنیادی اقدار نئی پیدا ہو گئی، نئے تصورات نے جنم لیا، علم اور حقیقت کے عرفان کے نئے پہلو سامنے آئے، اور فلسفے نے سائنس کے میدان میں قدم رکھا اور ایجادات کی ایک دنیا پیدا ہونا شروع ہو گئی. یہ جو نئی دنیا مغرب میں پیدا ہوئی، یہ نئی دنیا سیاسی انتداب کے ساتھ ایک تہذیبی غلبہ بھی لے کر آئی، اس لیے کہ اس کے پاس بہت کچھ تھا. اس کے پاس نئے علوم تھے، اس کے پاس نئی دریافتیں تھیں، اس کے پاس نئے اکتشافات تھے. یہ پوری کی پوری دنیا تبدیل ہو گئی. تو یہ تین چیزیں ہیں جن کو اگر آپ ترتیب سے پس منظر میں رکھیں، یعنی مسلمانوں پہ سیاسی زوال آیا اور وہ آہستہ آہستہ مغربی اقوام کے محکوم ہو گئے. ان کی خلافت کا ادارہ جو ایک لحاظ سے علامتی حیثیت رکھتا تھا اور اب بھی گویا انہیں احساس دلاتا تھا کہ ان کی عظمت رفتہ اپنی شان کو کسی نہ کسی حد تک برقرار رکھے ہوئے ہے، اس کو ختم کر دیا گیا. اور مغربی تہذیب نئے علم، نئے فکر، نئے آداب، نئی مناظر، نئے تصورات اور نئی ایجادات کے ساتھ پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو. یہ پس منظر ہے جس میں دور جدید پیدا ہوتا ہے. اس دور جدید میں ایک اور چیز جس کو سامنے رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا مذہبی علم، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تصوف کی تعبیر کے نتیجے میں پورے کے پورے مسلمانوں کے ذہن کی ایک نئی جہت متعین کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے. لیکن اس سے اختلاف کرنے والے بھی موجود ہیں. اس میں ایک بڑا نام
امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم کا۔ یہ کم و بیش آج کے لحاظ سے دیکھیں تو مسلمانوں کا دور متوسط جس میں یہ دونوں بڑے لوگ پیدا ہوئے، یعنی جس طرح سے غزالی کی ایک غیر معمولی اہمیت ہے، اسی طرح امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم کی بھی غیر معمولی اہمیت ہے۔ جس طرح احیاء العلوم کو ایک بڑا بنیادی مقام حاصل ہے، بالکل اسی طریقے سے علام الموقعین کو بھی ایک بڑا غیر معمولی مقام حاصل ہے۔ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد نے ایک طرف تو صوفیانہ تعبیر کو چیلنج کیا اور دوسری جانب قرآن و حدیث کی بنیاد پر جو علم منتقل ہو رہا تھا اس کی تطہیر کی کوشش کی، یعنی اس کو پاکیزہ شکل میں پیش کیا گیا۔ میں اس وقت کیونکہ اس کو آپ کوئی اسلامی تحریک نہیں کہہ سکتے، اس پر تفصیلی تبصرہ نہیں کر رہا، صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ تطہیر کا کام جو اعلیٰ فکری سطح پر یا اعلیٰ علمی سطح پر کیا گیا، اس کے اس زمانے میں تو کوئی زیادہ اثرات نہیں ہوئے، کیونکہ غزالی کی تعبیر اذہان کو پوری طرح مفتوح کرتی تھی اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز کھڑی ہو سکے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ اثرات ہونا شروع ہوئے، اور پھر سعودی عرب میں، موجودہ سعودی عرب میں، اس زمانے میں یہ سعودی عرب نہیں کہلاتا تھا، ریا کے علاقے میں محمد بن عبد الوہاب کی تحریک، محمد بن عبد الوہاب کی تحریک اس لحاظ سے بڑی منفرد تحریک ہے کہ وہ اٹھی، یہ بالکل سمجھیے کہ بے آب و گیا علاقے میں اٹھی، دیہات سے اٹھی۔ ابتدا میں اس نے مقامی شیوخ ہی کو متاثر کیا، نشت کے علاقے میں یہ تحریک اٹھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی غیر معمولی کامیابیوں نے سعودی عرب میں ایک حکومت قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ بھی کوئی غیر معمولی معاملہ ہے جو شاذ کسی تحریک کے ساتھ ہوا ہو، یعنی تحریک کامیابی کی منزل پر سعودی عرب میں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس پر بھی میں اس وقت کوئی تفصیلی تبصرہ نہیں کر رہا، کیونکہ اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہاں جو حکومت قائم ہوئی ابتدا میں اس سے بڑی غیر معمولی توقعات وابستہ تھی، کیونکہ وہ ایک سلفی تحریک کے نتیجے میں قائم ہوئی، اور سلفی تحریک کی بنیاد اس چیز پر تھی کہ دین کو ہر طرح کی آمیزش سے پاک کر کے جیسے کہ سلف صالحین کا طریقہ تھا اسی طرح پیش کیا جائے۔ اس میں خاص طور پر توحید اور توحید کے لوازم پر بہت زور بھی دیا گیا، اور اس معاملے میں بعض غیر معمولی اقدامات بھی کیے گئے۔ عرب میں اس تحریک کی کامیابی کے بعد یہ خیال تھا کہ شاید جزیرہ نما عرب ایک نئی جہت اختیار کر لے گا اور وہ مسلمانوں کے احیاء کا مرکز بن جائے گا۔ چنانچہ ہندوستان سے بھی ہمارے جلیل القدر علماء وہاں گئے، انہوں نے جا کے وہاں ملاقاتیں کی، اور مولانا محمد علی جوہر نے ایک بڑی جذباتی تقریر کر کے وہاں یہ کہا کہ جلد سے جلد یہاں شورا پر مبنی ایک جمہوری حکومت قائم کر لینی چاہیے، لیکن اس بات کو پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، اور سعودی بادشاہت قائم ہو گئی جو اس وقت بھی قائم ہے، اور اسی سلفی تحریک کے نتیجے میں قائم ہے۔ سعودی بادشاہت اپنا قانون اسلامی شریعت ہی کو قرار دیتی ہے، اور وہاں علماء کو بہت غیر معمولی اثر و رسوخ بھی حاصل ہے، یعنی مذہبی معاملات میں بالعموم جب وہ کوئی فتویٰ دے دیتے ہیں یا کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو سلطنت کا نظم اس کو نافذ کرتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے مستثنیات بھی ہوتی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی وہاں کا نظام بھی ہے۔ سلفی تحریک کی اس کامیابی کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف سنی اسلام، یعنی اس کی سلفی تعبیر بھی ایک تعبیر ہے، ایک طرف سنی اسلام اس دور حاضر میں جس میں ہم پہنچ چکے ہیں اپنی ایک باقاعدہ ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو، اور وہ اس وقت سعودی عرب میں قائم ہے۔ سنی علماء بادشاہت کو خلاف اسلام نہیں سمجھتے، یعنی یہ تو کہتے ہیں کہ اگر جمہوری حکومت قائم ہو تو بہت بہتر ہے، لیکن بادشاہت کو بھی اسلام کے خلاف یا ناجائز قرار نہیں دے، اور جو تعبیر شریعت کی وہاں نافذ ہے اس کو پھر جملہ صحیح سمجھتے ہیں۔ ان کے جذبات بڑی حد تک اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ کچھ تعبیرات سے بعض گروہوں کو اختلاف ہوتا ہے، وہ اپنا اختلاف بھی بیان کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں
بریلوی نقطہ نظر کے علماء کو انہوں نے جس طریقے سے شرک اور توحید کی تعبیر کی اس سے بہت کچھ اختلاف، چنانچہ یہ اختلاف پہلے زمانوں میں ذرا زیادہ شدت سے ظاہر ہوتا تھا، اب بتدریج اس میں کچھ کمی ہوا۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو ایک تحریک کامیابی کی منزل کو پہنچ کر ایک حکومت قائم کر چکی ہے۔ اسی طریقے سے شیعہ تحریک جس کا ہم بڑا تفصیلی تذکرہ کر چکے ہیں، اس دور حاضر میں اس نے بھی ایک بڑی کامیابی حاصل کی، بلکہ اپنی تاریخ کی بڑی کامیابی حاصل کی کہ ایران میں بادشاہ ختم ہو گئی اور اس کی جگہ علماء کی حکومت ہے۔ اس وقت ایران میں یہ حکومت قوم میں 16 صدی سے زیادہ ہو گیا ہے، پوری شان و شوکت کے ساتھ قائم ہے۔ ابھی کوئی ایسا اضمحلال نظم حکومت میں محسوس نہیں ہوتا، اور نظم بنا بھی اس طریقے سے گیا ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے بھی اب خون کی ندیوں میں یہ کوئی آسان کام ہے۔ تو شیعہ تعبیر بھی اگر آپ ایک زاویے سے دیکھیں تو اپنی منزل پہنچ گئی، اور سنی تعبیر کا سلفی نقطہ نظر بھی اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ دو اسلامی حکومتیں، ایک شیعہ تعبیر کے مطابق اور ایک سنی تعبیر کے مطابق اس وقت دنیا میں قائم، بلکہ 5-6 سال کے لیے ایک اور حکومت بھی سنی تعبیر کے مطابق قائم ہو گئی تھی، اور وہ طالبان کی حکومت افغانستان میں قائم ہوئی۔ کیسے قائم ہوئی وہ الگ بحث آگے چل کے اس کو دیکھیں گے۔ یہ منظر ہے، اس کو اپنے ذہن کے اندر، یعنی یہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 20ویں صدی کی ابتدا سے یہ منظر پیدا ہونا شروع ہوا ہے، اور آج تک اب اسی منظر کے بعد پہلو ہے جو مجھے آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس عرصے کے دوران میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک طرف سلفی تحریک کو کامیابی حاصل ہوئی، دوسری طرف شیعہ تحریک کو کامیابی ہوئی۔ ان دونوں تحریکوں کے متوازی بعض تحریکیں پیدا ہوئی، اور ان میں مؤثر ترین تحریکیں تین۔ ایک اخوان المسلمون کی تحریک جو حال ہی میں مصر میں اقتدار کی منزل تک پہنچ گئی، لیکن پھر فوج نے اقدام کر کے ان کی حکومت ختم کر دی، یعنی چند دنوں ہی کی حکومت حاصل۔ دوسرے جماعت اسلامی برصغیر میں پیدا ہوئی، آپ حضرات بڑی حد تک اس کی تاریخ سے واقف ہیں۔ اور تیسرے ترکی میں نورسی تحریک، جس کے بڑے لوگوں میں اب فتح اللہ گولن ہے، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی اصل میں اسی تحریک کے زیر اثر پیدا ہوئی۔ تو یہ تین بڑی تحریکیں ہیں، ان کو آپ دور حاضر کی تحریکیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم اس کا جائزہ لیں گے، اور ہماری یہ نشست اسلامی تحریکوں کا عہد بہر یہ اسی پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اخوان کو لے لیجیے۔ اخوان المسلمون، اس کے دو نام عام طور پر معروف ہیں۔ الاخوان المسلمون جب اختصار سے کہا جاتا ہے تو یہ نام دیا جاتا ہے، پورا نام تھا جمعیت الاخوان المسلمین، پورا نام اس کا یہ تھا۔ رسول بننا مصر کے قصبے محمودیہ میں پیدا ہوئے 1906 میں۔ یہ دیکھیے، یہ 20ویں صدی کے آغاز سے یہ سب کچھ پیدا ہونا شروع ہوا۔ 1906 میں مصر کے قصبے محمودیہ میں پیدا ہوئے۔ 1927 میں انہوں نے قاہرہ کے دارالعلوم سے سند فراغت حاصل کی۔ ان کو اگر آپ اس زمانے کے لحاظ سے فکری سطح پر سمجھنا چاہیں تو تین چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری شخصیت کی دلچسپی کا مرکز نظر آئی۔ ایک یہ کہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ، اسلامی شریعت کے ساتھ، مذہب کی حیثیت سے اسلام کے ساتھ رسول البنہ کا غیر معمولی لگاؤ۔ دوسرے تصوف، وہی صوفیانہ تعبیر جس نے بر صغیر میں دیوبند کو جنم دیا، اور پھر اس کے بعد ہم تبلیغی جماعت تک اس کا عروج دیکھ رہے ہیں۔ تصوف اخوان المسلمون کی تحریک میں بھی رسول البنہ کی شخصیت کا ایک لازمی عنصر ہے۔ وہ تصوف سے متاثر بھی تھے، اور اپنے مزاج اور اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے بھی صوفیانہ تعبیرات کو پسند کرتے تھے۔ تیسرے یہ کہ جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مغربی استعمار کا غلبہ ہو چکا ہے، وہاں پر بھی مغربی تہذیب کے اثرات کریا کریا پھیل رہے ہیں،
حکومت اور حکومت کے ادارے بھی اس سے متاثر ہیں، اور مصر کی اپنی قومی وحدت بھی خطرے میں محسوس ہوتی ہے، تو ایک قومی تحریک کا جذبہ اور دائیہ بھی حسن البنا کی شخصیت میں ملتا ہے۔ یہ تین عناصر ہیں جن سے مل کر ان کی شخصیت بنتی ہے۔ 1927 میں یہ تعلیم سے فراغت کے بعد اسماعیلیہ کے سرکاری اسکول میں استاد مقرر کیے گئے، اور یہیں اسماعیلیہ میں انہوں نے مارچ 1929 میں اخوان المسلمین کی بنیاد رکھی۔ یہ اخوان المسلمین کا تصور پیدا ہوا، جس طرح ابتدا میں صوفیانہ تحریک محاسبے کی تحریک، اسی طریقے سے صوفیانہ مزاج کی تربیت گاہیں، صوفیانہ مزاج کی باطنی تطہیر حسن البنا کے ہاں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی چیز کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کا بھی فرد اور معاشرہ دونوں میں احیاء ہونا چاہیے، اور قومی جذبات، نہر سویز پر برطانیہ کا انتخاب کیوں ہے، اسرائیل میں کیا مسائل ہے، ہمارے اندرونی نظام میں کیا صورت ہے، ہمارے اداروں کی کیا شکل ہے، یعنی قومی تحریک جب بھی تیرے پاس آئے گی تو ظاہر ہے کہ ایک سیاسی تصور بھی اس کے ساتھ قائم ہوگا۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے انہوں نے الاخوان المسلمون کی بنیاد رکھی۔ 11 اپریل 1929 کو اس کا رسمی اعلان کیا گیا۔ یہ میں آپ کو اس کی تاریخیں سے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ جماعت اسلامی سے بہت مقدم تحریک ہے۔ جماعت اسلامی کی ابتدا 26 اگست 1941 کو ہوئی تھی لاہور میں، تو 11 اپریل 1929 کو اس کا رسمی اعلان ہوا۔ 1933 میں اسماعیلیہ سے حسن البنا کا قاہرہ میں تبادلہ ہو گیا۔ بس یہ وہ موقع ہے کہ جس کے بعد اس تحریک کی بنیادیں بہت وسیع ہوئی۔ وہ قاہرہ میں تشریف لائے تو ان کی شخصیت کے زیر اثر، ان کا جو طریقہ کار تھا، قہوہ خانوں میں جاتے تھے، مجالس منعقد کرتے تھے، لوگوں کو لے کر باہر نکل جاتے تھے، جنگلوں اور صحراؤں میں تربیتی کیمپ لگا دیے جاتے تھے، تو ایک طرح کی باطنی تطہیر، اس کے ساتھ قومی جذبہ پیدا کرنے کے دائیات، اور پھر اسلامی تعلیمات اور ان کے احیاء کا تصور، ان چیزوں کو لے کر لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ 1933 کے تھوڑا ہی عرصہ بعد اخوان کی اہمیت ایسی ہو گئی، یعنی آپ دیکھیے کہ یہ 1927 میں فارغ ہوئے، 1929 میں یہ قائم ہوئی، اور 1936 تک 33 تک پہنچتے پہنچتے یہ صورت ہو گئی کہ اب گویا حسن البنا اور اخوان اپنے کچھ مطالبات حکومت کے سامنے رکھ سکیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جماعت اسلامی 1941 میں قائم ہوئی، اور قیام پاکستان کے بعد اس پوزیشن میں آ گئی تھی کہ مطالبہ نظام اسلامی کی مہم چلا سکے۔ 4 نکات پر مبنی مطالبہ نظام اسلامی ہے، جس سے مولانا سید اللہ صاحب مودودی نے یہاں پر اپنی سیاسی دعوت کی ابتدا کی۔ اخوان بھی اس منزل تک پہنچ گئے۔ 1936 میں فلسطین کی کشمکش شروع ہو، جب اعلان بلفور کے نتیجے میں اسرائیل کے قیام کی شروعات ہوئی تو 1936 میں فلسطین کی کشمکش شروع ہو گئی، اور برطانیہ کے خلاف عرب مقاصد اور فلسطین میں فلسطینیوں کی حمایت، یہ اخوان کے اپنے ایجنڈے میں بھی سر فہرست آ گئی۔ اس سے تحریک بے حد مقبول ہوئی، یعنی جب کوئی تحریک اپنے سامنے کوئی قریبی قومی اور سیاسی مقصد رکھ لیتی ہے تو پھر اس کی مقبولیت بھی غیر معمولی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اخوان کو یہ چیز حاصل ہوئی کہ ایک تو خود عالم عرب اس وقت جس کشمکش سے گزر رہا تھا، اس میں یہ ضرورت تھی کہ ایک اصولی موقف کے ساتھ کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی بڑی شخصیت سامنے آئے۔ دوسری جانب فلسطین کا مسئلہ بھی ایک طرح سے پورے عالم اسلام کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے بڑا غیر معمولی کردار اس میں ادا کیا۔ میں اس وقت اس پر گفتگو نہیں کر رہا کہ صحیح کیا یا غلط کیا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک تحریک جو اسلامی تعلیمات کے احیاء، قومی مقاصد کی تعمیر اور صوفیانہ تربیت کے دائیات لے کے اٹھی تھی، اس کا یہ پہلو اس کی غیر معمولی مقبولیت کا باعث بنا۔ دسمبر 1946 میں اسماعیل صدیقی کی وزارت میں انگریزی اقتدار کے خلاف بڑی شدت سے انہوں نے جدوجہد شروع کر دی، یعنی اب گویا ایک طرح سے تحریک
سیاسی ہوتی جا رہی ہے۔ اگرچہ ابتدا میں اس کے مقاصد اتنے سیاسی نہیں تھے، لیکن بتدریج یہ چیز نمایاں ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ قومی تحریک کا سب علاج پہلے دن سے موجود ہے۔ جیسے مولانا سید اللہ مولوی صاحب کہتے تھے کہ یہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سیاست پاکستان کے بعد داخل ہوئی ہے؟ میری ابتدائی تحریروں میں بھی یہ ساری چیزیں موجود تھیں، یہاں تک کہ خود جماعت اسلامی کی ابتدا مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش سے ہوئی۔ یعنی جو ان کی ایک بڑی غیر معمولی کتاب ہے جس میں انہوں نے ہندوستان کی پوری سیاسی کشمکش کا اپنے زاویے نظر تجزیہ کیا۔ اس موقع کے اوپر اخوان نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ سارا جتنا بھی قضیہ پیدا ہوا ہے اس میں مذاکرات کا طریقہ اختیار کرنے کی بجائے جہاد کا اعلان کیا جائے۔ 1948 میں پہلی جنگ فلسطین ہوئی اور اس میں عرب لیگ کے پرچم کے نیچے اخوان نے بڑی عدیم المثال جرأت کا مظاہرہ کیا، یعنی یہ لڑے اور ان کے لوگوں نے اس مارکے میں داد شجاعت دی۔ پھر محمود فہمی نقراشی یہ زمانے میں وزیر ہو چکے تھے، ان کی طرف سے ان پر پابندی لگائی گئی۔ یہ پہلی پابندی تھی جو اخوان پر لگی۔ تھوڑے دنوں کے بعد محمود فہمی کا قتل ہو گیا، اس کا الزام اخوان پر لگا، یعنی پابندی بھی پہلی بار لگی، قتل کا واقعہ ہوا اور الزام بھی اخوان پر لگ گیا۔ اس کی جوابی کارروائی ہوئی اور 12 فروری 1946 کو حسن البنا کو قتل کر دیا۔ تحریک کے بانی اور اخوان کے مرشد عام، بڑی غیر معمولی شخصیت تھی ان کی۔ اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں یا ان کی تحریریں تقریریں دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک صوفیانہ مزاج کا حامل شخص جس کے اندر بڑی دردمندی اور دلسوزی بھی ہے، اپنی بات کو کہنے کا سلیقہ بھی ہے، قومی جذبے سے بھی سرشار ہے اور اسلام کے ساتھ بھی اس کی بڑی غیر معمولی کمٹمنٹ ہے، بڑی غیر معمولی شخصیت۔ ان کا قتل ہو گیا اور جب ان کا قتل ہوا تو اس کے بعد پھر حسن الغیبی کچھ عرصے کے بعد مرشد عام منتخب کیے گئے۔ حسن الغیبی اندر کے لوگوں میں سے نہیں تھے، یہ ایک زمانے میں جج رہے تھے اور ان کا انتخاب کیا گیا کہ یہ اب حسن الغیبی کے بعد مرشد عام ہوں گے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں یہ کچھ محتاط ہو گئے، اور پھر یہی دور ہے جس میں اخوان کا بہترین لٹریچر وجود میں آیا۔ اسی دور میں تفسیریں لکھی گئیں، اسی دور میں جو بڑے بڑے ان کے شاہ دماغ ہیں ان کی تصنیفات سامنے آئیں۔ یہ ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اخوان کا علمی لحاظ سے غیر معمولی دور ہے، اس میں کچھ چونکہ وقفہ ملا ہے تو بہت کام اس میں ہوا۔ شاہ فاروق حسن البنا سے بہت مرعوب تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ تحریک خطرہ بن سکتی ہے۔ شاہ فاروق نے ایک موقع پر حسن البنا اور ان کی تحریک کو استعمال کرنے کی بھی کوشش کی۔ جب ان کے خلاف فوج میں کچھ سازشیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے چاہا کہ ان کے اثرات فوج میں بھی ہیں تو ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اخوان نے اس کے بالکل برخلاف شاہ فاروق کی حکومت کے خاتمے کے لیے جدوجہد کی۔ چنانچہ جو انقلاب برپا ہوا اور جس میں شاہ فاروق کی حکومت ختم کر دی گئی، اس کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ اخوان کے متاثرین نے برپا کیا۔ جمال عبد الناصر کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک زمانے میں اخوان کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے، اور بلکہ یہاں تک بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اخوان کے ساتھ ان کا باقاعدہ تعلق بھی کسی زمانے میں رہا ہے۔ تاہم اس میں بہت سی چیزیں جن کی تردید بھی کی جاتی ہے۔ شاہی کا خاتمہ ہو گیا اور پھر جب انقلاب برپا ہوا تو 1948 میں یہ فوج کے دوش بدوش لڑے۔ جس طریقے سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی جنگ میں جماعت اسلامی فوج کے دوش بدوش لڑی، بالکل اسی طریقے سے اخوان نے بھی فوج کا ساتھ دیا۔ جنگ سویس ہوئی جس میں سویس کینال کو آزاد کرانے یا اس کو مصری اقتدار کے تحت کرنے کے اقدامات کیے گئے، اس میں بھی یہ فوج کے ساتھ تھے۔ 23 جولائی 1952 کو انقلاب برپا ہوا۔ جیسے ہی انقلاب برپا ہوا اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی حکومت یا نیم فوجی حکومت قائم ہو گئی، اب حکومت کیسی ہونی چاہیے
اس پر اختلافات ہونا شروع، یعنی اس سے پہلے تک تو بہت تعلقات روابط تھے. ایسے ہی کہ جیسے جماعت اسلامی مشرقی پاکستان میں فوج کے ساتھ لڑ رہی تھی، لیکن اگر اس کے بعد فوجی انقلاب ہو تو حکومت بنانے میں تو اتفاق نہیں ہوگا. کیسی حکومت ہونی چاہیے، اسلام کا کیا مقام ہونا چاہیے، بہت اختلافات ہوئے. اسی طرح سوئس کے معاملے پر بھی اختلافات ہوئے. اور 1954 میں جمال عبد الناصر نے انخلا کے نہر سوئس سے انخلا کے معاہدے پر دستخط کر دیے. اخوان اس سے مطمئن نہیں ہوئے، چنانچہ اس پر بھی ایک بڑی کشمکش کا آغاز ہوا. اور 1954 میں یہ الزام لگایا گیا کہ اخوان نے دل برداشتہ ہو کر جمال عبد الناصر کی جان لینے کی کوشش کی. یعنی جس طریقے سے پہلے ایک الزام لگایا گیا تھا، اسی طرح یہ الزام بھی لگایا گیا. اس کے فوری نتیجے کے طور پر حکومت نے تحریک کو غیر قانونی قرار دے دیا، اور وہ بہترین دماغ جن میں سید قطب ہے اور محمد عبد القادر اولیاء شہید اور بہت سے اور غیر معمولی اکابر ہیں جن کی تحریریں آپ پڑھتے ہیں، وہ پھانسی چڑھا دی، موت کی سزا ان کو دی گئی. اور 10,000 سے زیادہ کارکنوں کو مختلف سزائیں دے کر جیلوں میں ڈال دیا. یہ اخوان کا پس منظر ہے. اس کے بعد سے وہ مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، مختلف صورتوں میں جدوجہد کر رہے ہیں. حالیہ واقعات مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے کس طریقے سے وہاں وہ انتخاب جیت گئے تھے. پھر اس کے بعد محمد مرسی کی حکومت قائم ہو گئی، پھر انہوں نے ایک دستور بنایا اور وہ حکومت پھر فوج کی طرف سے ختم ہو گئی. یہ ساری تاریخ کیونکہ سامنے کی تاریخ ہے تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. اخوان کے جو اہم نظریات ہیں ان کو میں بس چند لمحوں میں بیان کر دیتا ہوں. ایک چیز یہ ہے کہ اخوان مغربی تہذیب کو اسلام کے لیے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، چنانچہ وہ اس کو جاہلیت جدیدہ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس پر بڑی شدید تنقید کرتے ہیں. وہ قومیت کے نظریے کو، یہ جو نیشنل اسٹیٹ کا نظریہ جس میں وطن کی بنیاد پر یا رنگ یا نسل کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں، اس کو بھی ہدف تنقید بناتے ہیں. اسلام کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بیک وقت ایمان بھی ہے، عبادات بھی ہے، وطن بھی ہے، قوم بھی ہے، مذہب و حکومت بھی ہے. اسلام ایمان عمل ہر چیز کا مجموعہ ہے، اور اگر حکومت سے علیحدگی ہو جائے گی تو اسلام کا خاتمہ ہوگا. یعنی اس معاملے میں ان کا نقطہ نظر ہے. اجتہاد پر زور دیتے ہیں لیکن فقہ کی اہمیت کو مانتے ہیں. آخری سند کی حیثیت ان کے نزدیک قرآن و سنت کو حاصل ہے. حکومت سادہ لفظوں میں کہیے تو گویا ان کے ہاں ارکان اسلام میں سے ایک ہے. یعنی ایک تو وہ ارکان اسلام ہے جو ہر شخص کو معلوم ہے، وہ حکومت کو بھی ایک طرح سے ارکان اسلام میں سے ایک رکن سمجھتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا قیام یہ اصول و عقائد کے مرتبے کی چیز ہے، یہ کوئی فرعی چیز نہیں ہے. یعنی جیسے آپ نے رفع یدین کر لیا یا رفع یدین نہیں کیا، اس درجے کی چیز نہیں ہے. اور یہ ضروری ہے کہ مسلمان فرد، مسلمان خاندان، مسلمان قوم، مسلمان حکومت، یہ چاروں عناصر اسلام کے زیر سایہ ہو. یعنی ان میں سے کسی ایک کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا. اخوان اس کے سارے عرصے کے دوران میں اپنے نظریات، افکار اور اصول و عقائد کے ساتھ صرف مصر ہی تک محدود نہیں رہے، دنیا کے بلکہ عرب ملکوں میں سے بہت سے دوسرے ملکوں میں پھیلے. چنانچہ شام میں بھی ان کے خلاف تعدیبی اقدامات بھی ہوئے اور بڑے ظالمانہ اقدامات بھی، جیسے کہ مصر میں ہوئے اس طرح سے ہوئے، اور اب بھی ان کے ان ممالک میں بڑے گہرے اثرات موجود. یہ اخوان ہے. عالم اسلام کی آپ کہا جا سکتا ہے کہ اگر عرب دنیا کو سامنے رکھا جائے تو یہ مؤثر ترین اور ایک عظیم تحریک کی حیثیت رکھتے ہیں. میں نے اس کا ایک سادہ سا مختصر تعارف آپ کو کرا دیا ہے. یہ اخوان آپ نے ذکر کیا تھا بننا کا کہ ان کی جو شروع میں ان کو ایجپشن مطلب مصری جو نیشنلزم تھا ان کی 3 پوائنٹ میں سے ایک تھا. تو وہاں سے یہ جو ان کی موومنٹ ہے کرانتی آج جس میں یہ رنگ و نسل کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر ملک نہیں ہونا چاہیے، یہ کیسے جب ان کے لیڈر جس نے اسٹارٹ کیا تھا اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ کرسچن نیشنلزم از امپورٹنٹ، تو یہ کیسے ہوا کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پوری دنیا میں
نہیں، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. قومی تحریک کا مطلب یہ تھا کہ جس طریقے سے ہم اگر علامہ اقبال کے فلسفے سے پاکستان میں گفتگو شروع کریں تو پاکستان پہلا بیس ہے. یعنی وہ یہی کہتے ہیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور قومیت کے وطنی نظریے کو انہوں نے شدید تنقید کا ادب بنایا، بلکہ وہ اشعار کہے جو اب بھی جو بندیوں کے اور ان کے درمیان کشمکش کا باعث بنتے ہیں، جو بند حسین احمد اینچ ابوالعزیز. اور پھر پاکستان کی طرح کے نظریے کی بھی ایک طرح سے تائید کی. اس وقت تک پاکستان کا لفظ اس طرح سے وجود پذیر نہیں ہوا تھا. تو اس کو آپ اگر دیکھنا چاہیں اس پس منظر میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پہلا قدم یہ ہے کہ ایک حکومت وجود میں آ جائے، پھر اس کے بعد اس کو ایک عالمی حکومت میں یا عالمی خلافت میں تبدیل کرنے کی جدوجہد کی جائے.